اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد آیت نمبر 26 سے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ رزق صرف جسے ہم رزق کہتے ہیں عربی میں اسے نہیں کہتے، بلکہ کوئی بھی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وہ ساری رزق کہلاتی ہے۔ تو دنیا میں جتنا نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں، مثلا مال ہے، علم ہے، حسن ہے، یا باقی جو چیزیں ہیں، یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہر کسی کو ملتی ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کو دنیا کی نعمتیں حد سے زیادہ دے دیتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں جاتی، اور کسی کو دنیا کی یہ نعمتیں نہ ہونے کے برابر دیتا ہے کہ ان کی گزر بسر ہی صحیح نہیں ہوتی، ان کی گزران سے بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ اصل اوپر بات آ رہی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد توڑتے ہیں، اس کے فرامین کو ٹھکراتے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے، برا گھر ہے۔ تو سوال ہوتا تھا، ابھی کافر تو بعض اوقات مزے کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہے کہ برا گھر ہے۔ تو جواب دیا کہ وہ آخرت کی بات تھی، دنیا کا معاملہ اور ہے۔ دنیا میں کسی کو کچھ مل جائے تو یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ اس پہ خوش ہے، اور کسی کو نہ ملے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس پہ ناراض ہے۔ دنیا میں اللہ کی مشیت مطابق کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو تنگ، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس میں اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور یقدر تنگ کر دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور خوش ہو گئے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ یعنی کافروں کا حال یہ ہے، بے ایمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے۔ دنیا انہیں مل گئی، انہوں نے کہا بس ہمیں بہت کچھ مل گیا، اور وہ اسی پہ خوش ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر معمولی سا سامان۔ بند بھی آئی؟ اچھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر متاع، یعنی معمولی سا سامان ہے، وقتی فائدہ ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ انہیں دنیا مل گئی، دنیا کا مال مل گیا، جائیداد مل گئی، دنیا کی فراوانیاں مل گئیں، وہ اسی پہ خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ فارغ، فرحت عربی میں دو قسم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، ایک اچھے معنی میں بھی، برے معنی میں بھی۔ ایک ہوتا ہے کسی اللہ کی کسی نعمت پہ خوش ہونا شکرانے کے طور پہ، تو دوسرا ہوتا ہے دنیا کی نعمت پہ اترانا۔ تو یہاں اترانے کے معنی میں ہے، کیونکہ برے لوگوں کے متعلق ہے، وہی دنیا کی زندگی پہ اتراتے ہیں۔ تو فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ انہیں دنیا کی کوئی نعمت مل جائے تو وہ اس سے پھولے نہیں سماتے، اس پر اتراتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بس ہمیں بہت کچھ مل گیا، اور وہ اسی پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر متاع، معمولی سا سامان، وقتی فائدہ۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور اصل آخرت ہے، اور دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے دی ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا، پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا کافر کو، لیکن دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال سمجھنی ہو، ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہو، تو پھر سمندر میں انگلی ڈبو کر اسے باہر نکالو تو دیکھو کہ سمندر کے مقابلے میں تمہاری انگلی پر کتنا پانی لگ کے آیا ہے۔ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف انگلی پہ لگا ہوا پانی ہے۔ وہ آخرت ہے اور یہ دنیا ہے، اتنا فرق ہے۔ وہ سمندر وہ آخرت ہے اور اس کے مقابلے میں انگلی پہ لگنے والا پانی یہ دنیا ہے۔ تو دنیا کی حیثیت تو اتنا معمولی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں دنیا مل جائے وہ اسی پہ اتراتے ہیں۔ اگر ایک شخص کو دنیا کی نعمت دوسرے کے مقابلے میں کوئی زیادہ مل گئی، اب وہ دوسرے کو کوئی سمجھتا نہیں اور وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ دنیا کی نعمت میں آ کے اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی جیسا معجزہ پہلے نبیوں کو ملا تھا ویسا معجزہ کیوں نہیں اترا۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے۔ معجزے کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا معجزہ کیوں نہیں اترا، یہاں کوئی بات نہیں کی۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کتاب اتاری ہے، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت جو ہے دنیا کی بڑی بڑی جو زبان آور ہیں بڑے بڑے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ معجزہ کافی نہیں؟ کیا یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا کہ وہ اور معجزے مانگتے ہیں؟ اور حکمتیں بھی مختلف جگہوں میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک جگہ کہا گیا ہے کہ پہلی امتوں کو جب معجزہ ملتا تھا ان کے مطالبے پہ اور پھر وہ نہیں مانتے تھے تو فوری اللہ کی پکڑ آ جاتی تھی اور فوری ان پہ عذاب آ جاتا تھا۔ اور چونکہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا کہ جب بھی کسی قوم نے معجزہ مانگا ان کو مطلوبہ معجزہ مل گیا تو وہ نہیں مانے، چونکہ ایسا ہوتا رہا تو اب بھی یہی خطرہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو ان کا مطلوبہ معجزہ نہیں دیا، کیونکہ پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب مطلوبہ معجزہ ملے اور پھر بھی نہ مانے پھر فوری عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ الٹا اللہ کی رحمت ہو گئی کہ انہیں موقع مل گیا، فوری عذاب نہ آیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ چل کے وہ توبہ کر لیں۔ تو فرمایا کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرے، یعنی ہدایت کے اسباب موجود ہیں۔ وہ جو معجزہ مانگتے ہیں یہ نہیں کہ معجزہ ملنے سے ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ سچا رسول ہے اور یہ سچی کتاب ہے، اس سے ہٹ کے بھی ہدایت کے اسباب موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ضد چھوڑیں، وہ رجوع کریں، وہ لوٹیں تو صحیح، وہ ادھر آئیں تو صحیح۔ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ضد چھوڑ دیتے ہیں اور جو رجوع کرتے ہیں، جو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، ضد چھوڑ کے آ جاتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو ضد پہ بیٹھے رہیں ان کو پھر کہاں ہدایت ملتی ہے۔ فرمایا یہدی الیہ من اناب، ہدایت دیتا ہے وہ اپنی طرف اسے جو رجوع کرے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل ساتھ اللہ کی یاد کے۔ ایمانداروں کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں،
اللہ کے ذکر سے ان کے دل سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور واقعی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون کی چیز ہے ہی یہی اصل۔ دیکھیں اس ایمان اور دین سے ہٹ کے دنیا میں ذرا دیکھیں کہ کب لوگوں کو دلی سکون ملتا ہے اور کب وہ بے چین ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کو ان کی مطلوبہ چیز ملے، لوگوں کی خواہش پوری ہو جائے، ان کو دلی سکون مل جاتا ہے۔ اور جب کسی کا کوئی ٹارگٹ تھا، کوئی دلی خواہش تھی، وہ نہیں ملی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پریشانی ہوتی ہے۔ خواہش نہ پوری ہو، پریشانی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم سوچ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو چاہتا ہے اسے ملتا جا رہا ہے تو اسے دلی سکون ملتا ہے، لیکن یہ سکون عارضی ہے۔ دنیا کی جو چیز اسے چاہیے اسے مل گئی، یہ سکون عارضی ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ ایک شخص مال چاہتا تھا، مل گیا۔ ایک شخص کوئی چیز کھانے کو چاہتا تھا، مل گئی، تو یہ عارضیوں سے سکون آئے گا۔ لیکن بالآخر یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ اس سے دل بھر جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، جتنا مطلوبہ چیز کیوں نہ ہو، انسان بالآخر اسی سے دل لبریز ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سے انسان کو ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ تو یہ چیزیں اصل سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ اصل سکون کا ذریعہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ جس دل میں ایمان آ گیا، جس دل میں اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی محبت آ گئی، اصل دلی سکون اسی کو ملتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ان کے پاس کیا تھی؟ دنیا کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کے پاس نہ رہنے کو اعلیٰ قسم کے مکان تھے، نہ کوئی پہننے کو اچھے کپڑے تھے، اور پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے پاس تو۔ اور ان کے پاس کھانے کو کیا تھا؟ کتنا کتنا دن وہ بھوکے رہتے تھے، کتنا کتنا دن بعض اوقات ایسے واقعات بھی آئے کہ پورے دن میں ایک مرد کو ایک کھجور کا دانہ مل رہا ہے، ایک کھجور کا دانہ پورے دن کے لیے مل رہا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی ایک صحابی ایسا ہو جو ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی ایک صحابی ایسا ہو جو ذہنی یا نفسیاتی مریض ہو، ہے کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ان کے پاس ٹھیک ہے نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد تھی، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اور یہی حقیقی چیز ہے دلوں کو سکون دینے کے لیے۔ دیکھیں دل کس کے لیے بنے ہیں؟ اللہ کے لیے بنے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے بنے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، دل بنے اسی کے لیے۔ اب ایک چیز بنی کس چیز کے لیے ہے اور اس میں اور چیز ڈالتے رہیں تو اسے سکون آئے گا۔ اب دیکھیں زبان ایک ذائقے کے لیے بنی ہے، ایسے ہے نا، اب اس پر ہم سونا رکھ دیں، کیا ذائقہ آئے گا کوئی؟ حالانکہ سونا کتنا اعلیٰ چیز ہے دنیا کی، لیکن زبان اس چیز کے لیے بنی نہیں ہے۔ تو اسی طرح دل اصل میں اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے، اور اس میں ہم دنیا کی محبت ڈالیں گے تو وقتی طور پر تو ہمیں کوئی سکون آنے لگے، لیکن وہ سکون عارضی ہوگا، الٹا وہ وبال بنے گا بعد میں۔ تو اسی لیے جس دل میں اللہ کی یاد اور محبت آ گئی، اصل سکون اسی کو مل سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ کہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور ان کا توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی آیات ان پر تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل سکون پاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تلاوت قرآن کی، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک مومن کو، ایک سچے مومن کو
جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے۔ بعض اوقات دنیاوی پریشانیاں آتی ہیں لیکن وہ وقتی ہوتی ہیں، جو ہی پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جتنا فکروں کا مارا ہوا ہو، جو ہی وہ قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، وہ نماز میں کھڑا ہوگا، اسے بالکل سکون مل جائے گا، دنیا کے سارے غم اسے بھول جائیں گے۔ یہ اللہ کی یاد اور اللہ کی سچی محبت کا فائدہ ہے۔ اسے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، وہ ذہنی مریض نہیں ہو جائے گا، وہ نفسیاتی مریض نہیں ہو جائے گا، جتنا اسے پریشانیاں ہوں اسے سکون ملتا رہے گا اس سے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پریشانی ہوتی تھی، آپ کہتے تھے بلال اقامت کے ہمیں سکون پہنچا، ارحنا بھی، ہمیں سکون پہنچا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو حقیقی سکون پانے کا محض ایک ذریعہ ہے، اللہ سے سچی محبت کر لیں، اپنے دلوں میں ایمان مضبوط کر لیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں اور نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے طوبیٰ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی پریشانیاں عارضی ہیں، انہیں اللہ اچھا ٹھکانہ دے گا، انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کرے گا، اور ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ کے دو معنی ہیں، ایک طوبیٰ کا معنی ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے حقیقی خوشی ہے آخرت میں، اور دوسرا طوبیٰ کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے کہ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے۔ اور وہ کیسا درخت ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ وہ اتنا گھنا ہے اور اتنا طویل ہے کہ ایک تیز رفتار سوار اپنی تیز رفتار سواری تیز دوڑاتا رہے اور ایک صدی سفر کرتا رہے، 100 سال مسلسل سفر کرتا رہے، تب بھی وہ اس درخت کو طے نہیں کر سکتا، اس درخت کا سایہ تب بھی ختم نہیں ہوگا، وہ اتنا طویل اور وسیع و عریض درخت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس درخت کے پاس اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو موقع دے گا اور اس کی نعمتیں اور اس میں مختلف قسم کی ٹہنیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اسے چوائس دے گا کہ جو ٹہنی پسند کر لے وہ تیری ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ ہے یعنی خوشی ہے، یا جنت کا وہ عظیم درخت ہے، وہ حسن و مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔